نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنن ترمذی میں 3075 نمبر روایت ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور ان اذکار میں ایک بہت بڑا ذکر، ایک بہت بڑی دعا جس کو کبھی نہ چھوڑیے، نہ صبح کو نہ شام کو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہو۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں، پریشانیوں، دکھوں، غموں سے نجات پائیں، سکون کا ذریعہ یہ ہے خالق و مالک کے ذکر سے جڑنا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں جادو پھیلا ہوا ہے، حسد، نظر، بیماریاں، تکلیفیں، انتقام کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جادو کروانے کا ایک عام بدچلن معاشرہ بن چکا ہے اس معاملے میں۔ ان حالات میں ان دعاؤں پر توجہ کیجیے، صبح شام کے اذکار کیجیے۔ جس طرح کھانے کی فکر رہتی ہے اسی طرح ان اذکار کی فکر کیجیے۔ اور ان اذکار میں ایک بہت بڑا ذکر، ایک بہت بڑی دعا جس کو کبھی نہ چھوڑیے، نہ صبح کو نہ شام کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ تو نیکیوں کے انبار کی صورت میں ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہو۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ اس ذکر کو صبح آپ پڑھ لیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6403، کانت لہ عدل 10 رقاب، گویا آپ نے 10 غلام آزاد کر دیے، اتنا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ کس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 10 غلاموں کو خریدے اور اللہ کے لیے انہیں آزاد کر دے؟ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، آپ کے اکاؤنٹ میں 100 نیکیاں لکھی گئی۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، آپ کے اکاؤنٹ سے، گناہوں کے اکاؤنٹ سے 100 گناہ برائیاں مٹا دی گئی۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وہ پورا دن یہاں تک کہ شام ہو جائے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اس کے مقابلے پہ کوئی بھی عمل کر لے، کتنے بڑے بڑے عمل کر لے، اس کے ثواب سے کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی تعداد سے زیادہ پڑھ لیا ہو۔ اب اس کا ثواب تو بڑھ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو دعا سکھائی تھی سب سے افضل، فرمایا میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے جو پڑھی وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ یہ پیغام توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ معبود برحق ہے وحدہ، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں پارٹنر نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے، تعریفیں اسی کے لیے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پیارے بھائی، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اللہ کے در کے۔ اس فقیر کو چاہیے اپنے خالق و مولا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنن ترمذی میں 3075 نمبر روایت ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، جو میرے بارے میں وہ گمان کر لے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ مجھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ جب آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے سامنے، یعنی فرشتے بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان ہوگا، معنی یہ آپ کے ناموں کا چرچا آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں، پریشانیوں، دکھوں، غموں سے نجات پائیں، تو یہ سائیکو ڈاکٹرز کے پاس جا کر نہیں ملنے والا، یہ موٹی وال کی گولیاں کھا کر سونے سے سکون نہیں ملنے والا،
سکون کا ذریعہ یہ ہے خالق و مالک کے ذکر سے جڑ جاؤ. شیطان کوئی ٹینشن دیتا ہے، کوئی غم کی خبر آپ پر غالب ہوتی ہے تو اس غم کو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دور کر دیجئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ کے نیکیوں کے انبار اکٹھے کیجئے، شیطان کی کمر کو توڑیے اور اس پر غالب آ جائیے. مسلمان کبھی غموں کا شکار ہو کر مایوس ہو کر نہیں بیٹھتا. کیوں؟ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اب رب کی عطا پہ راضی رہتا ہے. جس حال میں بھی رکھا اس کی زبان پہ ایک ہی طرح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا الحمدللہ علی کل حال. ہزاروں سے بہتر ہوں، کروڑوں سے بہتر ہوں، بہت سے افضل ہوں. ہمیشہ اپنی نیچے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون گزارتا ہے. ٹینشن کہاں ہوتی ہے؟ جہاں وہ اوپر کی طرف نظر دوڑاتا ہے، فلاں مجھ سے افضل ہو گیا، فلاں مجھ سے زیادہ لے گیا. بھائی یہ دنیا تو اللہ نے فرعون کو بھی دی، قارون کو بھی دی. یہ دنیا تو اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہوتی. اللہ کے پیاروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر امیر عمر رو پڑے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ. چٹائی کی نشان میرے آقا کے جسم مبارک پر چھپے ہوئے تھے. آپ نے کہا عمر اس بات پہ راضی نہیں ہو، یہ دنیا والے اس دنیا کے اندر مزے کر لیں اور ہم رب کی جنتوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کے مزے کریں. تو خوشی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ. مالک کا فرمان سنو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. جو بھی میری یاد سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور حالت کیا ہوگی؟ وہ کیا کہے گا؟ رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. اے میرے الہی، میرے اللہ، میرے مولا، میرے الہ، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا؟ حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھتا بھالتا تھا. جواب کیا ملے گا؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جواب ملے گا اسی طرح تمہارے ساتھ یہ ہونا تھا. میری آیات جب تمہارے پر پڑھی جاتی تھی تو تم میری آیات کو بھلا دیتے تھے اور آج تمہیں بھلا دیا جائے گا. تو پیارے بھائی، خوشیوں کے لیے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے، ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے بہترین علاج اللہ کی یاد سے اپنے دل کو لگا لیجئے. جتنا اپنے خالق کو یاد کرو گے اتنا ہی آپ کا چرچا آسمانوں پہ ہوگا، اتنی ہی آپ کی دنیا اور آخرت سنورے گی. ماں کے پیٹ میں تھے جب اللہ نے آپ کا رزق لکھ دیا تھا. بھاگ لو، دوڑ لو، جتنی مرضی محنتیں کر لو، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے. لیکن دنیا اتنی کماؤ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، آخرت کی اتنی فکر کرو جتنا وہاں پر رہنا ہے. دنیا کی زندگی 60-70 سال پھر ختم ہو جائے گی. آخرت کی زندگی کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، اور موت کو موت ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا. موت کو موت آ گئی. اہل جنت ہمیشہ کی جنت، اہل جہنم جو کفر و شرک کی وجہ سے گئے ہمیشہ کی جہنم. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی یاد سے ہمیں جوڑے رکھے، اس حال میں موت دے، آخری لمحات میں بھی ہماری زبان سے توحید کا ترانہ نکلتا ہو، لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکلتا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ یہ کہتا وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اللہ اپنے کرم سے، فضل سے، رحمت سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے.